أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ صدق اللہ العظیم۔ پہلی 5 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان فرمائیں، اس کے بعد اگلی 2 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر فرمایا۔ اب اس کے بعد آنے والی 13 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر فرمائیں گے۔ تو کل یہ 20 آیات بن گئیں سورہ بقرہ کی پہلی 20 آیات کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ماننے والوں اور قرآن کو نہ ماننے والوں کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں سے باقاعدہ منافقین کی علامات ذکر ہیں۔ پہلی علامت وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ہیں، ناس لوگ، وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے، وہ مومن نہیں ہیں۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ منافق جو ہے وہ زبان سے تو اقرار کرتا ہے ایمان کا، اسلام کا اقرار کرتا ہے، لیکن دل سے وہ انکار کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ان کی پہلی علامت ذکر کی گئی کہ وہ زبان سے کہتے ہیں کہ آمنا باللہ والیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئے۔ اور منافق جو ہے مکہ کے اندر نہیں تھے، مدینے کے اندر تھے منافق، اور یہ اصل میں یہودی تھے، اور یہودی جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتے تھے اور آخرت پر بھی ان کا ایمان تھا، لیکن ان کا ایمان اللہ کی ذات پر ویسا نہیں تھا جس طرح مسلمانوں کا ہے توحید کے ساتھ، اور آخرت پر بھی ان کا ایسا ایمان نہیں تھا جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ وہاں پر حساب و کتاب ہوگا، باقی جتنے سلسلے ہیں۔ ان کا کیا ایمان ہے آخرت کے متعلق کہ ہم تو سارے نبیوں کی اولاد ہیں، تو لہٰذا ہمیں عذاب نہیں ہوگا، یا پھر کہتے تھے اگر عذاب ہوا بھی تو چند گنے چنے دن ہوگا، 40 دن جو ہم نے بچھڑے کی عبادت کی تو اتنا ہمیں عذاب ہوگا، اس کے بعد ہم جنت کے وارث ہیں۔ تو یہ چونکہ کہتے تھے زبان سے کہتے تھے آمنا باللہ والیوم الآخر، یا پھر جو دوسری وجہ میں نے بیان کر دی کہ وہ اصل میں یہودی تھے، اور یہودی بھی اللہ کی ذات پر ایمان لاتے تھے، آخرت پر ایمان لاتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج تھے۔ وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے، وہ بالکل مومن نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب گواہی دے رہے ہیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ منافق ہیں۔ تو منافق کی 2 قسمیں بھی آپ سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے منافق اعتقادی اور دوسرا ہوتا ہے منافق عملی۔ منافق اعتقادی کہ جس کے دل کے اندر کفر ہے اور زبان سے وہ اقرار کر رہا ہے اسلام کا، ایمان کا اقرار کر رہا ہے، یہ منافق اعتقادی ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوگا۔ اور دوسرا منافق عملی ہے کہ دل و جان سے تو وہ ایمان کا، اسلام کا اقرار کرتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ
मुनाफिकों वाली अलामतें पाई जाती हैं, जो अमूमन 4 अलामतें ज़िक्र फरमाई हैं मुनाफिक की। इज़ा हद्दस कज़बा, कि जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है, तो ज़ाहिर है मुसलमानों में भी है कि झूठ बोल देते हैं। दूसरी बात, इज़ा वआदा अखलफ़ा, जब वो वादा करता है तो वादा खिलाफ़ी करता है, वादे को पूरा नहीं करता। व इज़ा तुमिना खाना, जब वो उसके पास अमानत रखी जाए तो वो ख़यानत करता है। व इज़ा ख़ासम फ़जरा, और जब वो किसी से लड़ाई झगड़ा करता है तो उसके अंदर गालम गलोच का इस्तेमाल करता है। तो ये निशानियाँ जिसके अंदर पाई जा रही हों, वो होता तो मुसलमान है लेकिन उसके अमल मुनाफिकों वाले होते हैं, इसलिए उसको मुनाफिक अमली कहा जाता है। इसने जो गुनाह किए हैं, जो इसके अंदर अलामतें हैं, उनकी सज़ा भुगत कर ये जन्नत के अंदर चला जाएगा। रब ताला अपनी रहमत से माफ़ फरमा दें तो उसके करम से कोई बात दूर नहीं है। बहरहाल मुनाफिक की ये 2 किस्में होंगी। एक मुनाफिक एतिकादी, कि जो दिल के अंदर कुफ्र को छुपाए हुए है और ज़ुबान से इकरार कर रहा है। दूसरा मुनाफिक अमली, कि जो दिलो जान से तो ईमान का इकरार करता है लेकिन उसके अंदर मुनाफिकीन वाली ये चंद निशानियाँ, चंद अलामतें पाई जाती हैं। तो हमें इन अलामतों से भी बचना चाहिए। युखादिऊन अल्लाह, धोखा देना चाहते हैं वो अल्लाह को। वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों को। वल्लज़ीना, और उन लोगों को आमनू जो ईमान लाए। अल्लाह को भी धोखा देना चाहते हैं ज़ुबान से इकरार करके, और ईमान वालों को भी धोखा देना चाहते हैं। वमा यख़दऊना, और नहीं वो धोखा देते, इल्ला मगर अनफुसहुम, अपने आप को। तो अल्लाह को धोखा देना तो मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, हर बात को जानने वाला है, ठीक है। और ईमान वालों से मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा मुराद हैं कि उनको भी धोखा देना मुमकिन नहीं है। क्यों? अल्लाह ताला जो है हर बात वही के ज़रिए से बतला देते हैं। तो लिहाजा न मोमिनों को धोखा दिया जा सकता है, न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दिया जा सकता है, और ना ही अल्लाह ताला की ज़ात को धोखा दिया जा सकता है। वमा यख़दऊना, नहीं धोखा देते मगर वो अपने आप को। यानी ये जो दुनिया के अंदर चालबाजियाँ कर रहे हैं, दगाबाजियाँ कर रहे हैं, धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, ये धोखे का जो अंजाम है इन्हें ख़ुद ही भुगतना पड़ेगा। इस पर जो अज़ाब है वो उन्हें ख़ुद ही भुगतना पड़ेगा। तो लिहाजा ये ऐसा ही हुआ कि गोया कि अपने आप को धोखा दे रहा है। वमा यशऊरून, और वो समझते नहीं, उन्हें शुऊर नहीं। एक होता है किसी बात का इल्म होना, एक होता है किसी बात का शुऊर होना। इल्म का ताल्लुक़ होता है अक़ल के साथ, कि इंसानों को किसी चीज़ के बारे में इल्म होता है। जानवर जो हैं वो शुऊर रखते हैं, आप उसको मारेंगे, आप उसको भगाएंगे, आप उसको आवाज़ देंगे तो वो शुऊर, उसके अंदर शुऊर होता है, वो महसूस करता है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन को एक बलीग़ तौर पर, फसीह बलीग़ तौर पर अरबी के अंदर, उनको जानवरों से भी परले दर्जे का करार दिया कि जानवर के अंदर भी शुऊर होता है। इंसान के पास तो अक़ल होती है, उसकी वजह से इल्म आता है, जानवर के पास शुऊर होता है, लेकिन मुनाफिकीन उन जानवरों से भी गए गुज़रे हैं कि उनके पास शुऊर जैसी दौलत भी नहीं है। वमा यशऊरून, और वो शुऊर नहीं रखते। अच्छा, ये जो धोखा दे रहे हैं, धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल को, इसकी वजह और सबब क्या है उसको अल्लाह ताला ने अगली आयत के अंदर बयान फरमाया। फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, उनके दिल के अंदर बीमारी है, उनके दिल के अंदर रोग है। इस बीमारी की वजह से ये सारी चालबाजियाँ करते हैं, सारी दगाबाजियाँ करते हैं। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह ताला ने उनकी बीमारी को बढ़ा दिया। बीमारी किस चीज़ की है? निफाक की बीमारी है, मुनाफिकत की बीमारी है, ठीक है। जिस तरह आम तौर पर मर्ज़ क्या होता है, बीमारी क्या होती है कि आम एतदाल के मुताबिक जैसे इंसान चल रहा होता है, आम ज़िंदगी के मुताबिक चल रहा होता है, उसमें थोड़ी ऊंच नीच आ जाने को मर्ज़ कहते हैं, बीमारी कहते हैं, ठीक है। और इस बीमारी का आखिरी स्टेज क्या होती है? वो मौत होती है।
اسی طرح ایک روحانی بیماری بھی ہوتی ہے۔ روحانی بیماری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو قرآن جیسی روح عطا فرمائی، روحانیت عطا فرمائی، قرآن جیسی دولت عطا فرمائی، جو اس کو کمال تک پہنچانا چاہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ باکمال بن جائے۔ اور اس کے کمال تک پہنچنے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، جو چیزیں خلل ڈالتی ہیں، وہ اس کی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو ان کے دل کے اندر بھی، کافروں کے دل کے اندر بھی روحانی بیماری ہے۔ اور جس طرح جسمانی بیماری لگ کر انسان جو ہے وہ اس کا سبب اور انجام موت ہوتا ہے، روحانی بیماری جو ہے اس کا سبب اور انجام جو ہے وہ کفر ہوتا ہے۔ ایک تو روحانی بیماری بیان کر دی، اور دوسری فرمایا ان کو جسمانی بیماری بھی لگی ہوئی ہے۔ جسمانی بیماری کس طرح ہے کہ ظاہر ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ڈرے ہوئے ہیں، یہ سہمے ہوئے، ہر وقت ڈرے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارا جو ہے ہماری منافقت جو ہے وہ مسلمانوں پر عیاں نہ ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں ہماری منافقت کے بارے میں علم نہ ہو جائے، تو ہر وقت ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں۔ تو جو بندہ ہر وقت ڈرا رہے، سہما رہے، خوف میں رہے، تو اس کو بھی ہے، اس کو جسمانی بیماری بھی لاحق ہو جاتی ہے۔ تو منافقین کا یہاں پر ذکر فرما دیا کہ ان کو روحانی بیماری بھی لگی ہوئی ہے منافقت کی، اور جسمانی بیماری بھی ہے کہ ہر وقت خوف میں رہ رہ کر کے ان کی حالت بری ہو چکی ہے۔ یہ تو ان کو دنیا کے اندر یہ عذاب ملا، آخرت میں کیا انہیں ملے گا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے علیم، دردناک، درد دینے والا، یہ آخرت کا انجام ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، عذاب کیوں ملے گا؟ بس سبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو یہ جتنا بھی انہیں عذاب مل رہا ہے یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے مل رہا ہے، اور جھوٹ بولنا یہ منافق کی نشانی اور علامت ہے۔ انسان کو ہر لمحے اس سے بچنا چاہیے۔ اگر ہمارے معاشرے میں یہ جھوٹ ختم ہو جائے تو اس جھوٹ کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت سی جتنی خرافات ہیں وہ معاشرے کے اندر سے ختم ہو سکتی ہیں۔ دکاندار سچ بولنا شروع کر دے، گھر کے اندر خاوند بیوی سے سچ بولنا شروع کر دے، بیٹا باپ سے سچ بولنا شروع کر دے، ملازم جو ہے وہ اپنے افسر سے سچ بولنا شروع کر دے۔ جس جگہ پر بھی سچ بولنا جائے گا، سچ شروع ہو جائے گا، تو وہ معاشرہ سدھر کر رہ جائے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سچ کو فروغ دیں اور سچی باتوں کو فروغ دیں۔ تو یہ منافقین کا ذکر تھا ان 3-4 آیات کے اندر۔ تو اسی کے متعلق ایک سوال کہ منافق جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، کیا آپ کے زمانے کے بعد بھی منافق موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اس بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس زمانے میں منافقوں کے معلوم ہونے کی 2 وجہ ہوا کرتی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ فلاں بندہ منافق ہے، یا پھر دوسری وجہ یہ ہوتی تھی کہ عام طور پر اس کی باتوں سے، اس کی چال چلن سے ایسا پتہ چلتا تھا کہ یہ جو ہے منافق ہے۔ جیسے منافقوں کی نشانیاں جہاد میں پیچھے رہ جانا، نماز کے اندر سستی کرنا، اسی طرح باقی نیک اعمال کے اندر سستی کرنا، اور ہر وقت جو ہے مسلمانوں کی ٹو میں لگے رہنا، یہ ان کی چند نشانیاں اور علامتیں تھیں جن کی وجہ سے منافقوں کا علم ہو جاتا تھا۔ اس زمانے کے اندر آیا منافقوں کا وجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو محققین نے یہ فرمایا کہ اب جو ہے منافقوں کا وجود نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رحلت فرمانے کے بعد یا تو سراسر کفر ہوگا یا پھر سراسر ایمان ہوگا۔ عام آدمی کو کسی کے اوپر یہ الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ منافق ہے۔ عملی منافق تو ہو سکتا ہے لیکن اعتقادی منافق نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات کہ اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ اس کے عقائد، اس کے نظریات، اس کی باتیں، اس کے قول اور فعل اسلام سے ٹکرا رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اسلام کا دعوے دار ہے، تو ہم اس کو منافق نہیں کہیں گے بلکہ ہم اس کو ملحد کہیں گے کہ یہ ملحد ہے۔ کہتا تو اپنے آپ کو مسلمان ہے لیکن وہ ایسے عقیدے بیان کرتا ہے جو قرآن کے خلاف ہیں، ایسے عقیدے بیان کرتا ہے جو سنت کے خلاف ہیں، حضرات خلفائے راشدین کی زندگی کے خلاف ہیں، ایسے عقیدے اور نظریات بیان کرتا ہے، تو ہم اس کو کیا منافق نہیں کہیں گے بلکہ ملحد کہیں گے
کہ یہ راہ سے ہٹا ہوا آدمی ہے۔ تو لہٰذا منافقوں کا جو وجود تھا، منافق اعتقادی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ منافق عملی کا اب تو وجود ہے، لیکن منافق اعتقادی کا اب وجود نہیں ہے۔ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، مَن یقول، جو یقول کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم، حالانکہ وہ نہیں ہیں، بمؤمنین، ایمان لانے والے، یخادعون اللہ، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دغا بازی کرتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور نہیں دھوکہ دیتے وہ، الا، مگر، انفسہم، اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، وہ سمجھتے نہیں، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ فی قلوبہم، شعور نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے، فزادہم اللہ، پس زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، درد دینے والا، بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور دوسری قرأت کے اندر ہے بما کانوا یکذبون، کہ وہ قرآن کو جھٹلاتے تھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، اس وجہ سے ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل ایمان کی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور منافقین کی علامات اور صفات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔